احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ دس از سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت درود کہلاتی ہے، اور اس کے بعد فوراً ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مقصد درود ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے اور بہت ہی طویل سجدہ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سوچنے لگے کہ مبادا آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو صحابہ اکرام نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تشویش ہوئی آپ کو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی اتنا لمبا سجدہ پہلے نہیں کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری شان میں اتنی عظمت والی آیت بھی پہلے نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً میں اور میرے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالی واحد ہے، قل هو اللہ احد، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ، یعنی میں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور ان کو اس طرح رسول تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ اکرام نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھ پر ادھورا، لنگڑا اور ابتر درود نہ بھیجو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تعلیم فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل سنت کی تمام بکس میں درود ابراہیمی کا تذکرہ آیا ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کا ترجمہ ہر زبان سے عام ہے، چونکہ ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو نماز میں جو درود ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ اے اللہ درود و سلام بھیج نبی پاک پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود و سلام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ تو اب جو ہمارے ہاں اکثر درود پڑھا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ تو یہ جو اجمعین کا ہے اس میں بہت ساری قسمیں صحابہ اکرام کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، اور اس طرح یہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی کچھ صحابہ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی ان کے بہت ہی فضائل ہیں، اور کچھ صحابہ جو ہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ تو اس لیے کئی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے صحابہ وہ ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اسلام قبول کیا
اور اپنی آخری زندگی تک وہ اس پہ قائم رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات فرمودات پر اسی طرح عمل کرتے رہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو رسول اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی دیں وہ لے لو، جس سے نبی منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، یعنی کمپلیٹ سرنڈر کا نام ہے اسلام، اپنی مرضی اس میں نہیں چل سکتی۔ تو یہ آیت درود ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ ایک خلش تھی کہ اصل آیت درود کے مستحق جو ہم یا آج کل جو پڑھتے ہیں ہر جگہ پہ صحابہ پر بھی درود، تو وہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی ریسرچ کروں۔ میں نے ریسرچ کی اور اسی ریسرچ کے دوران میری ملاقات طاہر القادری صاحب سے ہوئی۔ ایک ڈنر پہ میں بھی مدعو تھا، تو وہ سپیچ کر رہے تھے، اس کے بعد ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جب مجھ سے انہوں نے مصافحہ کیا تو ساتھ ان کے سیکرٹری نے میرا تعارف کرایا، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہا جی میں آپ کو بڑے شوق سے بڑی دیر سے سنتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حسن محی الدین، ایک حسین محی الدین، اور حسین محی الدین کی شادی پہ بھی میں انوائٹڈ تھا۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے ایک طرف حسن بیٹھے ہیں اور ایک طرف حسین بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوشی کے انداز میں میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی مائی پلیئر۔ تو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ بخاری صاحب سے ٹائم بنائیں اور ملاقات کرائیں۔ وہ جو ٹائم بنا اس کے مطابق میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا، ان کے گھر چلا گیا۔ تو ملاقات ہوئی اور وہ جو ان کے سیکرٹری نے کہا کہ 10 منٹ کی ہے، ان کے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں تو تھوڑے وقت چاہیے۔ تعارف کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جی میں آیت درود کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ نبی پاک پر ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھ پر ادھورا درود نہ بھیجو، اور درود جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آل پر درود ہے، اس میں بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی فلاں محدث دہلوی نے لکھا ہے، ان کی خواب میں نبی پاک تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح درود پڑھو۔ میں نے کہا جی وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ تو ریسرچر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ تو ماشاءاللہ آتھر ہیں اتنی بکس کے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے اتھینٹک کوئی نص قرآنی دیں یا نص حدیث دیں۔ تو قرآن پاک میں یا کسی حدیث میں آیا ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ تو خیر ہماری گفتگو چلتی رہی، اتنی چلی کہ درمیان میں وہ سیکرٹری کئی دفعہ آیا اور انہوں نے کہا جی وہ صاحب آئے ہیں، وہ صاحب آئے ہیں، وہ صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بخاری صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے بڑا لطف آ رہا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ تر آتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے نا، وہ بس میں خود بتاؤں گا، وہ اتنا ماشاءاللہ ہماری گفتگو اتنی مزیدار کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اب اٹھ کے جاؤں، لیکن وہ مجھے مطمئن نہیں کر سک رہے تھے۔ ان کو بھی ذہن میں تھا۔ ہماری ملاقات آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ لائبریری سے صحیفہ کاملہ لے کے آؤ، صحیفہ سجادیہ بھی اسے کہتے ہیں، وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعاؤں کی بک ہے، تو وہ لے کے آؤ۔ وہ آگئی بک، تو انہوں نے ورک گردانی شروع کر دی۔ جب کوئی 30 سیکنڈ گزرے تو میں نے کہا جی منگل کی دعا میں دیکھیں۔ تو انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر انہوں نے منگل کی دعا نکالی، تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں۔ میں نے کہا جی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعلی اصحابہ المجتنبین. تو میں نے کہا جی مجتنبین کا ذرا مجھے تفصیل بتا دیجیے. انہوں نے کہا منتخب شدہ. میں کہا جی مسئلہ حل ہو گیا کہ اصحابہ المنتخبین، وہ اصحاب ایسے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تو نبی پاک کے لب مبارک ہی نہیں ہلتے. تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب یہ حدیث قصہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے اے میرے رسول میں نے آپ کی اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا ہے. تو جب یہ آیت سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد بھی فاطمۃ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام کے گھر کے سامنے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں یہ تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کی تو یہ مرضی ہے کہ آپ کی اہل بیت کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے ہر رجس سے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو حضرت سلمان فارسی جن نے جب یہ دیکھا تو وہ صبح صبح اپنی ریش مبارک سے در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنی ریش مبارک سے، تو وہ صاف کرتے ہوتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے پسند آئے اور ان کا یہ جو طریقہ کار تھا، آپ کی شان جو اللہ نے فرمائی تھی اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو، یہ میری اہل بیت میں سے ہیں. تو جن حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد ہیں، اور بھی بڑے صحابہ ہیں جن کو منتخب شدہ جو ہیں، تو ان پر درود بھیجنا تو ثابت ہے، لیکن اجمعین پر درود نہیں ہے. صحابہ جو وہ کئی صحابہ کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہوئے، اور بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہو کے وہ انہوں نے دل سے وہ منافقت رکھی اور واضح اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، اور ان لوگوں نے، ان صحابہ نے آپ پر جنگ یرموک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ پر حملہ بھی ہوا. وہ بھی ساری باتیں بکس میں موجود ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو صحیح صحابہ ہیں ان پہ درود ہے، لیکن ہر کسی پہ درود نہیں ہے. وہ منتخب شدہ صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا، ان پر تو ہماری جانیں قربان ہیں، اور ان کے پاؤں کی خاک جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. تو یہ میں کلیئر بات کرنا چاہتا تھا کہ مفکر جو ڈاکٹر طاہر القادری ہیں انہوں نے یہ میرا مسئلہ حل کیا کہ یہ درود پاک و پاکیزہ لوگوں پر ہے، یہ عام لوگ جو ہیں ان پر یہ نہیں ہے. صحابہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت صحابہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور جو صحیح معنوں میں صحابہ ہیں ان پر درود پڑھا جا سکتا ہے، اور بلکہ اس کی تو اتنی قدر ہے چونکہ اللہ وہ لا شریک ہے، وہ درود پاک میں شریک ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اللہ کی ذات تو ہر کسی پہ درود نہیں بھیج سکتی، درود و سلامتی نہیں بھیج سکتی. تو وما علینا الا البلاغ المبین.